ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 تا 108 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست کی آخری آیت کی آخری بات یہ تھی کہ تم سب نے اس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی وہاں واضح کیا گیا تھا کہ اصل عدالت تو لگے گی دن قیامت، جہاں رب کائنات فیصلے سنائیں گے، اور وہاں فیصلے دین اسلام کے قوانین کے مطابق ہوں گے۔ اب 3 آیات پر مشتمل 106 تا 108 میں ایک قانون اور اس کی کچھ شقیں بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان کو اپنی موت سے پہلے اپنے مال و جائیداد اور سامان وغیرہ کی مکمل تفصیل کی وضاحت کر دینی چاہیے، اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے، اور اگر اس کے مال میں کسی دوسرے کا کوئی مال یا سامان شامل ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں گے، مال پر جس کا حق ہے وہ حقدار تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دن قیامت اس کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ اس کی وفات کے بعد پچھلے لوگ کسی کے حق تلفی کریں گے تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو اگلی 3 آیات 106 تا 108 میں وصیت کرنے اور اس پر گواہ بنانے اور حلف لینے کا طریقہ مذکور ہے۔ پہلے آیات کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ ایک بدیل نامی مسلمان 2 نصرانی تمیم اور عدی کے ساتھ بغرض تجارت مدینہ سے شام گئے۔ بدیل وہاں جا کر بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے کل مال کی فہرست لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دی، اور جب مرض نے شدت اختیار کی تو بدیل نے اپنا سامان تمیم اور عدی کے حوالے کیا اور ان کو وصیت کر دی کہ یہ سامان میرے وارثوں تک پہنچا دینا۔ پھر بدیل کی وفات ہو گئی۔ اس کے سامان میں 300 مسقال چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا نقش تھا۔ انہوں نے یہ پیالہ نکال کر بقیہ مال وارثوں کے حوالے کر دیا۔ ورثاء نے فرشت کے مطابق مال کی جانچ پڑتال کی تو ان کو چاندی کا پیالہ نہ ملا۔ ورثاء نے ان سے پوچھا، کیا بدیل نے حالت مرض میں اپنا کوئی مال فروخت کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو وارثوں نے کہا، ہمیں سامان سے فہرست ملی ہے، اس کے مطابق اس میں یہ چاندی کا پیالہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، انہوں نے جو کچھ ہمارے حوالے کیا وہ ہم نے سب کچھ تمہیں پہنچا دیا۔ تو وارثوں نے یہ معاملہ اور مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، مگر یہ تمیم اور عدی دونوں اپنے انکار پر قائم رہے۔ گویا میت کے ورثاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مال کے اندر خیانت کا دعویٰ کیا، اور مدعی کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کرے۔ ورثاء کے پاس چونکہ گواہ نہ تھے اس لیے تمیم اور عدی سے قسمیں لی گئیں۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ احکام شرعیت کے قواعد میں ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہوتی ہے۔ تو اس واقعہ میں میت کے ورثاء نے تمیم اور عدی پر خیانت کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن ان کے پاس چونکہ اپنے دعویٰ پر گواہ نہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی سے حلف لیا۔ جب حلف لیا تو ان دونوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم اور عدی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رہے کہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں ایک بشر ہوں، تم میرے پاس جھگڑے کا فیصلہ کروانے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل چرب زبانی سے پیش کرے، تو جو بات میں سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ تو سنو، جس شخص کے لیے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا میں فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔
تو معلوم ہوا اگر چرب زبانی کر کے جھوٹی قسم اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، پھر بھی دن قیامت جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گا۔ تو اس واقعہ میں تمیم اور عدی نے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ چاندی کا پیالہ پکڑا گیا، جس کے پاس سے ملا اس نے کہا ہم نے تمیم و عدی سے خریدا ہے۔ اب دوبارہ مقدمے کی فائل کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم و عدی کو دوبارہ طلب کیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ پیالہ وفات پانے والے بدیل سے خرید لیا تھا، چونکہ ہمارے پاس اس خریداری کے گواہ نہ تھے تو ہم نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اب اس مقدمے کا رخ بدلا تو دونوں نصرانی پیالے کی خریداری کے مدعی بن گئے، لیکن اپنے اس دعوے پر ان کے پاس گواہ نہ تھے، اور میت کے ورثاء اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ انہوں نے پیالہ خریدا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وارثوں سے قسم لی۔ وارثوں نے قسم اٹھائی تو اس کے بعد پھر جس قیمت پر انہوں نے پیالہ فروخت کیا تھا 1000 درہم، وہ رقم وارثوں کو دوبارہ دلوائی گئی۔ یوں اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سمجھیے ان آیات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے اہل ایمان تمہارے آپس کے معاملات میں گواہ ہونے چاہیے۔ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے، وصیت کے وقت، یعنی جب وہ وصیت کر رہا ہو تو اس پر 2 گواہ بنا لے۔ اثنان ذوا عدل منکم، یہ 2 گواہ تم میں سے عادل ہونے چاہیے۔ تم میں سے یعنی مسلمان ہوں، عادل ہوں، یعنی دینی اصولوں پر زندگی گزارنے والے ہوں۔ بہتر ہے ان صفات کے گواہ مل جائیں۔ اگر اس طرح کے گواہ نہ مل سکے تو آگے فرمایا او آخران من غیرکم، یا 2 اشخاص اپنی غیر اقوام سے گواہ بنا لو۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ گواہ مسلمان اور عادل ہوں، لیکن اگر ایسے گواہ دستیاب نہ ہو سکیں تو غیر مسلم بھی گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ مثلا یہ صورت کب پیش آتی ہے؟ آگے فرمایا ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور حالت سفر میں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں گواہوں کا ملنا مشکل ہوتا ہے، تو غیر مسلموں سے بھی گواہ بنائے جا سکتے ہیں۔ تو بدیل نے بوقت وفات جب گواہ دستیاب تھے، جو گواہ دستیاب تھے، یوں کہہ لیں تمیم اور عدی، ان کو گواہ بنا دیا۔ انہوں نے اس کے مال میں سے چاندی کا پیالہ نکال کر بقیہ تمام مال ورثاء کے حوالے کر دیا۔ چونکہ مال میں بدیل نے فہرست لکھ کر رکھ دی تھی، تو فہرست کے مطابق سامان میں چاندی کا پیالہ نہیں نکلا، تو یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ تو تمیم اور عدی اپنے انکار پر قائم رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف لیا۔ تو اب آیت کے اگلے حصے میں قسم لینے کا طریقہ مذکور ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لی۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں ہی روک لیں، کیونکہ وہاں نیک لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، نماز کے اوقات باعث تعظیم ہوتے ہیں اور مساجد بھی قابل تعظیم ہوتی ہیں، تو یہ زمان و مکان اور مجمع کی موجودگی میں جھوٹی قسم کھانا آسان نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسے قسم کھائیں گے؟ آگے اس کے الفاظ مذکور ہیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اگر تمہیں شک ہو، یعنی اگر ورثاء کو شک ہو خیانت کا، تو وہ دونوں گواہ اس طرح اللہ کی قسم کھائیں گے کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم اس قسم کے ذریعے کوئی نفع حاصل نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ اس واقعہ میں ہمارا کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس قسم کے ذریعے نہ تو خود کوئی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، نہ کسی کے حق میں کوئی نا انصافی کریں گے، اور نہ ہی کسی قرابت دار کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچائیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اس گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گناہ گار ہوں گے۔ چنانچہ اس واقعے میں اسی طرح قسم لی گئی، اور تمیم اور عدی جھوٹی قسم اٹھا کر بری ہو گئے۔ پھر وہ پیالہ مل گیا، مقدمے کی فائل دوبارہ کھل گئی، تو تمیم اور عدی پیالہ کی خریداری کے مدعی بن گئے،
اور بدیل کے ورثاء خریداری کا انکار کرنے لگے تو اب ورثاء سے قسم لی گئی۔ آگے اسی دوسری صورت کو بیان کیا جا رہا ہے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، پھر اگر یہ معلوم ہو کہ ان دونوں نے گناہ کمایا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھا کر حق دبا گئے ہیں، وہ تمیم اور عدی، تو فآخران یقومان مقامہما، تو ان کی جگہ دو دوسرے گواہ کھڑے ہوں گے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کے حق تلفی کی گئی ہے، یعنی ورثاء میں سے کھڑے ہو کے قسم اٹھائیں گے۔ فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی زیادہ برحق ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالمین میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ اس بات کے قریب تر ہے کہ لوگ شہادت ٹھیک ٹھیک پیش کریں گے، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا کم از کم انہیں خوف رہے گا کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی۔ مکمل قانون بیان کر کے آگے فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنو، یعنی اللہ کے احکام غور سے سنو، سمجھو اور عمل پیرا ہو جاؤ، اور احکام کے خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو، ورنہ تمہارا شمار فاسقین میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔